یار ذاکر، پہلے تم میرا رسمی سلام لو اور جان لو کہ میں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیر و عافیت نیک مطلوب ہے۔ تم حیران ہو کے سوچ رہے ہوگے کہ کمبخت کو خط لکھنے کی کس وقت سوجھی ہے اور خیریت بھیجنے اور معلوم کرنے کا کس عالم میں خیال آیا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کتنے برس سے نہ میں نے خط لکھا نہ تم نے یاد کیا، اور اب اس غیر وقت میں یکایک تم یاد آ گئے ہو اور میں خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے ڈاک کے درہم و برہم سلسلے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اعتبار نہیں کہ یہ خط تمہیں ملے گا، پر پھر بھی لکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سن لو کہ میں نے محکمہ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر لیا ہے، اب ریڈیو میں آ گیا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہاں آنے سے ہوا کہ فائلوں کے بور کاروبار سے اچھی خاصی نجات مل گئی ہے۔ یہاں معاملہ لوگوں سے ہے، فائلوں سے نہیں۔ فائلوں کے مقابلے میں یہ مشکل کام ہے مگر بور کام نہیں۔ یار یہاں آ کر ایک عجیب لڑکی کو دیکھا، میرے تو سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس سے مدبھیڑ ہوگی۔ گیہواں رنگ، پتلے پتلے نقش، چھریرا بدن، درمیانہ قد، طور طریقے سیدھے سچے، ہمیشہ سفید سوتی ساڑی میں نظر آتی ہے، سیدھی مانگ نکال کر چوٹیاں باندھتی ہے، پھر بھی ایک لٹ کبھی کبھی اس کے منہ پر پڑی دکھائی دیتی ہے، لیے دیے رہتی ہے، چپ چپ، اداس اداس۔ یار اس کی سادگی اور اداسی نے مل کر مجھے لوٹ لیا۔ میرے اس فقرے پر ٹھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پوری بات سن لو۔ مجھے وقتاً فوقتاً نیوز روم میں بھی جانا پڑتا ہے، میری اس کی مدبھیڑ وہیں ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے آتے جاتے اسے دیکھا تھا، میرے علم میں یہ بات تھی کہ وہ یہاں اناؤنسر ہے، اس کا نام بھی کان میں پڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے بارے میں ایسا متجسس نہیں ہوا۔ سادگی شروع میں آدمی سے کچھ نہیں کہتی اور اداسی دھیرے دھیرے زہر بنتی ہے اور چپ چاپ آتی، ڈھاکے کے متعلق خبریں معلوم کرتی اور چلی جاتی۔ خبریں تشویشناک ہوتی مگر کیا مجال کہ اس کے چہرے سے کسی پریشانی کا اظہار ہو جائے۔ یہ میں نے اپنے قیافے سے جانا کہ یہ لڑکی ان خبروں پر اندر سے بہت پریشان ہے۔ میں نے اس سے ایک روز پوچھ لیا کہ بی بی، ڈھاکے میں آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ جی ہاں، وہاں میری والدہ اور ہمشیرہ ہیں۔ خط وط آ رہے ہیں؟ آخری خط 2 ہفتے پہلے آیا تھا، اس کے بعد سے میں 2 خط بھیج چکی ہوں، تار بھی دیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مگر ریڈیو پر آنے والی خبروں سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کم از کم شہر کی حالت کا اندازہ تو ہو سکے گا۔ تو پھر میرے کمرے میں آئیں، میری میز پر ڈھاکہ کے سارے اخبار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے اس نے میرے کمرے میں آنا شروع کر دیا، پابندی سے روز آتی، ڈھاکے کے سارے اخباروں کا مطالعہ کرتی اور چلی جاتی۔ آپ کے باقی عزیز کہاں ہیں؟ ایک روز میں نے پوچھا۔ کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں، کوئی اسلام آباد میں۔ اور یہاں؟ یہاں تو اب کوئی نہیں ہے، یہاں صرف آپ ہیں۔ جی، میں ہندوستان میں اکیلی ہوں۔ بھرے ہندوستان میں اکیلی رہ جانے والی ایک مسلمان لڑکی، مجھے یہ بات عجیب سی لگی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں سے پورے پورے خاندانوں نے ہجرت کی ہے اور پیچھے کوئی ایک فرد رہ گیا ہے، مگر یہ فرد بالعموم بوڑھا آدمی پایا گیا ہے۔ اکیلے رہ جانے والے ان بوڑھوں کو جائیداد کے خیال نے نہیں روکا ہے، قبر کے خیال نے روکا ہے۔ جائیداد کا کیا ہے؟ اس کا تو پاکستان میں جا کر کلیم داخل کیا جا سکتا ہے اور جعلی کلیم داخل کر کے ہر چھوٹی جائیداد کے بدلے میں بڑی جائیداد حاصل کی جا سکتی ہے، مگر قبر کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ویاس پور میں وہ جو کوٹلہ والے حکیم جی تھے نا، ان کا پورا خاندان پاکستان چلا گیا۔ وہ اپنے ٹھے پر بیٹھے رہے اور بیماروں کی نبضیں دیکھتے رہے۔ میں نے پوچھا، حکیم جی آپ پاکستان نہیں گئے؟ نہیں لالا۔ کارن؟ لالا کارن معلوم کرتے ہو، تم نے ہمارا قبرستان دیکھا ہے؟ نہیں۔ ذرا کبھی جا کے دیکھو، ایک سے ایک گھنا پیڑ ہے، پاکستان میں میری قبر کو ایسی چھاؤں کہاں ملے گی؟ میں دل میں ہنسا، یار تم مسلمان لوگ خوب ہو، یوں عرب کے صحراؤں کی طرف دیکھتے ہو، مگر قبروں کے لیے تمہیں ہندوستان کی چھاؤں بھاتی ہے۔ یہاں پیچھے رہ جانے والے
बूढ़ों को देखकर मैंने ये जाना कि मुसलमानों की तहज़ीब में कब्र कितनी बड़ी ताकत है। मगर क्या उस लड़की को भी कब्र के ख़्याल ने बांध रखा है? इस ख़्याल ने मुझे चकरा दिया। एक रोज़ मैंने उससे पूछ लिया, आपका पूरा परिवार पाकिस्तान जा चुका है, आप नहीं गई? जी, मैं नहीं गई। कारण? कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बात का कोई कारण भी हो। कोई ज़रूरी तो नहीं पर फिर भी। फिर ये कि मैं पाकिस्तान चली भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, मैं पाकिस्तान में भी अकेली होती। मैं उसकी सूरत तकने लगा। आप रहने वाली किस नगर की हैं? रूपनगर की। रूपनगर? मैं चौंक पड़ा। अरे आप वो साबरा हैं? वो मेरे इस रद्द अमल पर कुछ चकरा गई, मगर मैंने उसे ज़्यादा देर चक्कर में नहीं रखा। जल्दी से पूछा, आप जाकिर को जानती हैं? उसने जवाब में मुझे सर से पैर तक गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अच्छा तो आप वो सुरेंद्र साहब हैं। उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई। मैं भी सटपटा कर चुप हो गया। फिर वो चली गई। दूसरे दिन वो नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, मगर मेरे लिए अब उस लड़की में नए मानी पैदा हो गए थे। अब मेरे लिए वो रेडियो की अनाउंसर लड़की नहीं थी, गुमशुदा दोस्त की निशानी थी। मैंने उसे जा पकड़ा और बस बेतकल्लुफ़ हो गया। साबरा, तुम मुझसे नाराज़ हो? किस बात पर? बात जो भी हो, बहरहाल आदमी को दूसरे की जज्बाती ज़िंदगी के इलाके में देख-भाल कर कदम रखना चाहिए। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर दूसरे दिन वो आई और ढाका से आए हुए अगले पिछले सारे अखबारात का इन्हमाक से मुताला किया, और तब से उसका ये मामूल बन गया है कि वो मुकर्ररा औकात में आती है, ढाका के अखबार उलटती पलटती है, थोड़ी गुफ्तगू करती है, चाय पीती है और चली जाती है। मैंने एक दो मरतबा तुम्हारा जिक्र किया, मगर हर मर्तबा यही हुआ कि या तो उसने चुप साध ली या कोई और जिक्र छेड़ दिया। सो मैं अब एहतियात बरतता हूँ और तुम्हारा जिक्र नहीं करता। मगर मुझे मालूम है कि हम जब मिलते हैं तो दो नहीं होते, तीसरा आदमी गायब होकर वहाँ मौजूद होता है। शायद अब वो उसी तीसरे आदमी की खातिर मुझसे मिलती है। ढाके के अखबारात अब ज़िमनी चीज़ हैं। एक रोज़ मैंने पूछा, साबरा, तुम्हारी शादी वादी का कोई प्रोग्राम है? कोई नहीं। कारण? वो ठिठकी, फिर फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, देखिए आपने फिर गलत इलाके में कदम रख दिया है। सॉरी, मैंने माजरत की। कोई बात नहीं, उसी फीकी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा और चुप हो गई। यार जाकिर, ये तुम्हारी साबरा मुझे तो लड़की से ज़्यादा तारीख का एक अजूबा नज़र आती है। यार बुरा मत मानना, तुम लोगों की तारीख हिंदुस्तान में अजब उबड़ खाबड़ चली है। पहले तुम्हारे फातिहीन आए, और इस ज़ोरों शोर से आए कि उनके घोड़ों की टापों से यहाँ की ज़मीन हिल गई और तलवारों की झनकार से फ़ज़ा गूंज उठी। फिर सियासी रहनुमा नमूदार हुए और उन्होंने अपनी घनगरज दिखाई। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, फिर सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना, और उन सब के बाद तुम्हारी साबरा, भरे हिंदुस्तान में अकेली रह जाने वाली एक उदास खामोश लड़की। पता नहीं ये तुम्हारी तारीख का कमाल है या तहजीबों की तारीख ही इस दौर चलती है। शमशीर सना अव्वल, और आखिर तुम्हारे हकीमुल उम्मत की नज़र इस आखिर पर भी थी या नहीं थी? तकदीर उमम का एक रंग ये भी है। हाँ, वो ईद का दिन था। मैंने देखा कि साबरा स्टूडियो से निकल रही है। मैं उस रोज़ उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। अरे तुमने आज छुट्टी नहीं की? जी नहीं, मुख्तसर जवाब आया। तो फिर यहीं ईद मनाओ और हमारी खातिर करो। ज़रूर, चलिए हमारे कमरे में। अपने कमरे में जाकर उसने चाय का ऑर्डर दिया, केक मंगाया। वो चाय बना रही थी और मैं सोच रहा था कि ईद के दिन कौन मुसलमान दफ्तर में ड्यूटी देता है, बल्कि दफ्तरी बाबू तो इन दिनों शहर में नहीं टिकते। एक दिन पहले ही वक्त से पहले दफ्तर से सटक जाते हैं और टिकट कटाकर सीधे अपनी बस्ती पहुंचते हैं। और लड़कियां लड़कियां तो मर्दों से बढ़कर ईद मनाती हैं। मैंने चाय पीते पीते पूछ लिया, साबरा, तुम रूपनगर नहीं गई? रूपनगर? उसने ताज्जुब से मुझे देखा। वो किस लिए? आप लोगों के यहाँ रिवाज ये है कि लोग ईद पर परदेस में नहीं टिकते, घर जाकर ईद मनाते हैं।
میں شاید آپ کو اپنی خاندانی صورتحال بتا چکی ہوں۔ روپ نگر میں اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میں چپ ہو گیا، پھر یوں ہی چائے پیتے پیتے پوچھ لیا، کیا دور کے عزیزوں میں بھی وہاں کوئی نہیں ہے؟ دور کے عزیز بھی سب جا چکے ہیں، روپ نگر خالی ہو چکا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں بڑبڑایا۔ آپ چائے اور پیجیے گا؟ اس نے میری بات کاٹی اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میری پیالی میں چائے بنانے شروع کر دی۔ مگر میں نے چائے پیتے پیتے پھر ایک سوال جڑ دیا، تم دلی آ کر کیا پھر کبھی روپ نگر نہیں گئی؟ نہیں۔ عجیب بات ہے، کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ اب تو اس بات کو زمانہ بیت چکا۔ 50s کے شروع میں دولہ بائی کا ڈھاکے سے خط آیا تھا کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ انہی دنوں مجھے آل انڈیا ریڈیو سے تقرری کا پروانہ ملا تھا۔ میں نے دلی کا رخ کیا، باجی اور امی نے ڈھاکہ کی راہ لی۔ روپ نگر کی طرف سے پاکستان کو بھیجی جانے والی یہ آخری قسط تھی۔ اور تم نے ہندوستان میں ٹکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بتانے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ اس جواب پر مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے اس کے شائستہ طنزیہ لہجے کو نظر انداز کیا اور کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پاکستان چلی گئی ہوتی تو۔ میں تھوڑا رکا اور اس نے تیز لہجے میں فوراً میری بات کاٹی، تو کیا ہوتا؟ اور اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ مجھے اپنی بات پوری کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ یار، کتنی عجیب بات ہے کہ وہی ایک بستی اپنے ایک باسی کے لیے ہجرت کر گیا ہے، پہلے سے بڑھ کر بامانی ہو گئی کہ وہ اسے خوابوں میں دیکھتا ہے، اور دوسرے کے لیے اس کے سارے مانی جاتے رہے کہ وہ اسی دیس میں ہے، مگر کبھی اس کے یہاں اس بستی کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ ہجرت نے روپ نگر کو کتنا بامانی بنا دیا ہے، اور صابرہ کو ہندوستان میں ٹکے رہنے کی کتنی سزا ملی ہے کہ روپ نگر اس کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میری تقدیر بھی وہی ہے جو صابرہ کی ہے، اور کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بالپن میں میں نے کسی رشی منی کا اپمان کیا تھا، اور اس نے مجھے شراپ دیا تھا کہ پتر، تیری جنم بھومی تجھے درشن دینا بند کر دے گی۔ سو ویاس پور کی نگری اب مجھے درشن نہیں دیتی۔ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نگری پوچھ رہی ہے کہ دوسرا کہاں ہے، اور جب مجھ سے جواب بن نہیں پڑتا تو مجھ پر اپنے دوار بند کر لیتی ہے۔ وہ جو ایک چاہت ہوا کرتی تھی کہ کوئی چھٹی آئے اور دوڑ کر ویاس پور پہنچ جائیں، وہ چاہت اب بالکل مٹ چکی ہے۔ بہت دنوں کے بعد میں پچھلے اساڑھ میں وہاں گیا تھا۔ یہ اساڑھ کے شروع کے دن تھے، برسات ابھی دور تھی اور دوپہریں اپنے عروج پر تھیں۔ ایک گھڑی دوپہر میں میری آوارگی کی سوئی ہوئی رگ پھڑکی اور میں نکل کھڑا ہوا، ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں۔ یار، ہر گلی نے مجھ سے یہی پوچھا کہ دوسرا کہاں ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ان گلیوں سے میرا کوئی ناتا نہیں رہا، جیسے سب گلیاں مجھ سے خفا ہیں۔ رم جم والی گلی سے بھی گزرا، وہ ڈیوڑی تو بہت ہی ویران نظر آئی۔ رم جم کی ماں اپنے ادکھلے پنڈے اور ڈھلکے جوبن کے ساتھ ڈیوڑی میں اکیلی بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی۔ میں ان گلیوں سے نکلا اور اپنے اسکول کی راہ پہ پڑ گیا۔ چھٹیوں کے دن تھے، اسکول بند پڑا تھا۔ خالی برآمدوں سے گزر کر فیلڈ کی طرف چلا گیا۔ یکایک میری نظر پراتھنا کے استھان والے آم کے پیڑ پر پڑی۔ میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا۔ یار، اس کی چھاؤں میں کتنی دیر بیٹھے رہا کرتے تھے اور اینٹیں مار مار کر امیاں گرایا کرتے تھے۔ اس سمے بھی شاخیں امیوں سے لدی ہوئی تھیں۔ میرا بے ساختہ جی چاہا کہ اینٹ مار کر امیاں گراؤں، مگر یار ہاتھ جیسے سن ہو گیا ہو، اینٹ مارنے کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ میں چپ بیٹھا رہا اور امیوں سے لدی ہری بھری شاخوں کو دیکھتا رہا۔ ٹپ سے ایک امیاں میرے سامنے آ کے گری۔ یہ کیا؟ اس سمے تو ہوا بھی نہیں چل رہی ہے، اور طوطوں کی کوئی ڈار بھی پیڑ پر اتری ہوئی نہیں ہے۔ کیا اپنے آم کے پیڑ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ بس میں اداس ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گلیاں، چڑیا اور پیڑ نہ پہچانے تو دکھ ہوتا ہے، پہچان لیں تو طبیعت اداس ہوتی ہے۔ تو نیم کے پیڑ کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ کوئی نیم کا پیڑ ملا؟ یہاں صورت یہ ہے کہ نیم، املی، آم، پیپل سب اپنے اپنے استھان پر موجود ہیں، مگر وہ مجھے دیکھ کر انجانے بن جاتے ہیں۔ ایک برکش نے مجھے پہچانا تو میں اداس ہو گیا۔
پیارے، اپنے لیے تو اب اداسی ہی اداسی ہے۔ تو نے وہاں جا کے کچھ کمایا ہوگا، میں نے تو یہاں رہ کر کچھ نہیں کمایا، بس عمر ہی گوائی ہے۔ یار میری کنپٹیاں بالکل سفید ہو چکی ہیں، تیری کنپٹیوں کا کیا حال ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، سب سے زیادہ اداس کر دینے والی بات یہی ہے، کل جب میں صابرہ کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو میری نظر اس کی مانگ پر جا پڑی۔ کس سلیقے سے سیدھی مانگ نکالتی ہے! میں نے دیکھا کہ کالے بال چاندی بالوں کے بیچ ایک بال چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ تو اے میرے متر، سمے بیت رہا ہے، ہم سب سمے کی زد میں ہیں۔ تو بس جلدی کر اور آ جا، آ کر شہر دلی کو دیکھ اور شہر خوبی سے مل کہ دونوں تیرے انتظار میں ہیں۔ آ اور مل، اس سے پہلے کہ اس کی مانگ میں چاندی بھر جائے، اور اس سے پہلے کہ تیرا سر برف کا گالا بن جائے اور ہم کہانی بن جائیں، فقط سریندر۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بڑبڑایا، خدا کو خط کو جہاں تہاں سے پھر پڑھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔